السلام علیکم کلاس 8 مقاد دوم میں خوش آمدید۔ مقاد دوم کا سارا کام آپ کو اسکول کی کاپیوں میں کرنا ہے۔ پہلے پیج پہ نام ولدیت اور کلاس لکھیے، پھر یہ سلیبس اتاریے اس کے اوپر اگلے پیج پہ، اس سے اگلے پیج پہ ناظرہ کا سلیبس لکھیے جو کہ آپ کو یاد کرنا ہے ناظرہ کے لیے۔ 1 سے 30 تک قرآن کی صورتوں کے نام ہیں، دعائیں ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات، عادیات معنی ہوتے ہیں دوڑنے والے، والعادیات ضبحا، وہاں قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عادیات معنی ہیں دوڑنے والے، ضبحن ہانپتے ہوئے گھوڑے، فالموریات قدحا، فالموریات آگ نکالنے والے، قدحا سم مار کر، یعنی گھوڑوں کے جو سم ہوتے ہیں اس کو جب وہ پاؤں سے رگڑتے ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہے۔ فالمغیرات صبحا، فالمغیرات پھر حملہ کرنے والے، صبح صبح کے وقت، فآثرنا بہ نقعا، فآثرنا پھر وہ اڑاتے ہیں، نقعا غبار یعنی گرد، فوسطنا بہ جمعا، فوسطنا پھر جا گھستے ہیں، جمعا کسی جماعت میں، ان الانسان بے شک انسان، لے ربہ اپنے رب کا، لاکنود بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ لَشَہِیدٌ یقیناً گواہ ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک لِحُبِّ الْخَيْرِ مال کی محبت میں، لَشَدِیدٌ یقیناً وہ گواہ ہے، یقیناً بہت سخت ہے، لَشَدِیدٌ بہت سخت ہے، افلا یعلم اذا بعثر، بعثر نکال باہر کیا جائے گا، ما فی القبور قبوروں سے یعنی قبروں سے، وحصل ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان ربہم بے شک اللہ تعالیٰ، بہم یومئذ لخبیر بے شک اللہ تعالیٰ اس روز باخبر ہوگا۔ سورۃ العادیات جو ہے اس میں 11 آیات ہیں۔ یہ سورت کی مکی اور مدنی صورت ہونے میں اختلاف ہیں۔ سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، گھوڑے کس کے ہوتے ہیں؟ وہ ان جہاد کرنے والوں کے، ان نمازیوں کے جو میدان جنگ میں دوڑتے ہیں تو ان کی جو جوش، ان کا جو جذبہ ہوتا ہے اس سے ان کے سینوں سے آواز آتی ہے۔ اول تو ان نمازیوں کے گھوڑوں کی آوازوں کی قسم کھائی ہے، اس کے بعد جب وہ پتھریلی زمین کے اوپر اپنے سم مارتے ہیں اور اس سے جو آگ نکلتی ہے اس کی قسم کھائی ہے، اس کے بعد صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی قسم کھائی ہے، پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی شب خون مارنے والوں کو بزدل تصور کرتے ہیں۔ چوتھی قسم اس گرد و غبار کی ہے جو نمازیوں کے لشکر جب میدان میں آتے ہیں اور ان کی ہیبت سے جو غبار اڑتا ہے اس کی قسم کھائی ہے، اور 5ویں قسم دشمن کے لشکر میں گھس کر حملہ کرنے والوں کی، یعنی ان جہادیوں کی کہ جو دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں۔ ان 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ بتا رہا ہے کہ بے شک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بہت ناشکرا ہے بندہ ہے، وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا، صحیح ہے۔ اور جبکہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، لیکن بندہ جو انسان ہے وہ اپنے اللہ کا وفادار نہیں ہے، وہ اس کا ہر وقت ناشکری کرتا ہے، کسی بات پہ بھی خوش نہیں ہوتا، اور بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی محبت کو بھلا کر مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی محبت کے بجائے
دنیا کی محبت، دنیا کی آسائش، دنیا کی فلاح چاہیے ہوتی ہے، جبکہ اللہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اللہ کو چاہیے ہوتا ہے تقویٰ، کہ تقویٰ اختیار کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو جو کچھ اس نے کمایا، جو مال کی دولت میں مبتلا رہا، محبت میں مبتلا رہا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا قہر چن لیا، کیونکہ جو کچھ اس نے جمع کیا یا جو کچھ اس نے غلط طریقے سے کمایا مال، وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کی قبروں سے نکال لیا جائے گا اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ظاہری چیز ہے جس کو اس نے کمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت جو اس کے سینوں میں پوشیدہ ہے اس کو بھی ظاہر کر دے گا۔ اللہ جو ہے اس قیامت کے روز جو ہے وہ ان سب چیزوں کو اس کے سامنے لا کر رکھ دے گا، جبکہ انسان جو ہے وہ یہ سب بھول جاتا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ابتدائی تعلیمات دی تھیں کہ انسان کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنا چاہیے، انسان کو صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ صبر اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود بخود اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے، لیکن انسان بڑا ناشکرہ ہے، وہ کم کے اوپر نہیں ٹھہرتا بلکہ مال جمع کرنے کی خواہش میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں 5 چیزوں کی قسم کھا کر یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اپنی فلاح کے لیے کچھ بھی کر لے، لیکن بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری اور باطنی سارے راز جو ہے وہ کھول کے اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تو انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اس ختم ہونے والی دنیا کی، جس کے بعد کہ انسان جب مر جائے گا تو اس میں سے کچھ نہیں اس کے پاس رہے گا جو اس نے کمایا ہے۔ اس وقت اس کے پاس کیا ہوں گے؟ اس کے وہ نیک اعمال جو اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کیے، وہ اعمال جو ہیں اس کو قیامت میں سرخرو کریں گے، اس کا یہ دینوی مال اس کو سرخرو نہیں کرے گا۔ اس لیے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی دنیاوی آسائشوں کی۔ سورۃ العادیات کے بعد سیکنڈ ٹرم کی 3 احادیث مبارکہ ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1 ہے ان انس قال قال رسول اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم پوشیدہ ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس حد تک عمل نہ کریں کہ اس کے آگے ہمیں اپنے مال، باپ، اولاد اور سارے رشتے جو ہیں وہ حقیر جانیں۔ سب سے اول کیا جانیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان، ان کی تعلیمات پر عمل اور ان کی تعلیمات پہ پوری دل سے عمل کرنا جو ہے، تو جب ہی ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ دوسری حدیث ہے ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان قال اذا سرت کا حسنتوں کا وساعتوں کا سیئاتوں کا فانت مؤمن۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری نیکیوں سے تمہیں خوشی ہو
اور تمہاری برائیاں تمہیں ناگوار ہوں تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ یعنی جب انسان کا دل اس بات پہ آمادہ ہو، اس کو ایسا لگے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور وہ کام جو ہے، وہ عمل جو ہے اس کو خوشی دے رہا ہے، تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور کوئی برائی، کوئی غلط کام جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیارے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ اگر ہم سے سرزد ہو جائے اور ہمیں وہ ناگوار گزرے، ہم اس کے لیے پشیمان ہوں، تو بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے۔ کیونکہ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جس کی نیکیاں جو ہے، جس کا نیک عمل جو ہے اس کو، اس کے دل کو خوشی اور تسکین عطا فرماتا ہے، اور برائی جو ہوتی ہے اس کو بے چین رکھتی ہے، وہ شخص جو ہے وہ مومن کہلانے کے قابل ہے۔ تیسری حدیث ہے ہماری، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے کیا، کہاں سے کمایا، حلال کمایا یا حرام۔ اس کی مثال آپ آج کل کے دور کی افراتفری سے لے سکتے ہیں، یہ بھی اسی حدیث کی ایک جھلک ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں مال کی محبت میں اس طرح گرفتار ہیں کہ ان کو یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ حرام کما رہے ہیں یا حلال کما رہے ہیں۔ منافع خوری، سود خوری، رشوت بازاری، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے، اور آج کل لوگ مال کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہیں کہ حلال اور حرام میں تفریق نہیں کر پا رہے ہیں، بس کمائے جا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی جھلک دکھلائی ہے وہ کچھ آج سے ملتا جلتا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تمام کام تینوں احادیث اپنی کاپی میں خوش خط لکھ کے اور مکمل کیجیے۔ شکریہ۔